بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات کے مقدمے کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تصور اور تصدیق کا معنی پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم تصدیق کے معنی میں جو حکماء کا اور امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اختلاف ہے وہ سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ والامام الرازی یقول انہ عبارۃ عن مجموع الحکم وتصورات الاطراف فاذا قلت زید قائم واذعنت بقیام زید یحصل لك علوم ثلاثۃ احدها علم زید وثانیها ادراک معنی قائم وثالثها علم المعنى الرابط الذي يعبر عنه في الفارسیۃ بحذف الایجاب ونیس في السلب وہے ونہی في الہندیۃ ويقال لهذا المعنى الحكم تارة والنسبة الحكمية أخرى فإذا أتقنت ما علمناك فاعلم أن الحكيم يزعم أن التصديق ليس إلا إدراك المعنى الرابطي والإمام يزعم أن التصديق مجموع الإدراكات الثلاثة أعني تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وإدراك النسبة الحكمية المسمى بالحكم۔ اس کا اب ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تصدیق نام ہے مجموعہ حکم کا اور اطراف کے تصور کا۔ جب تو کہتا ہے زید قائم اور تو اعتقاد کرتا ہے کہ زید کے قیام کا، تو تیرے لیے حاصل ہوتے ہیں 3 علوم۔ نمبر 1 علم زید، نمبر 2 قائم کا معنی، اور نمبر 3 اس رابط کے معنی کا علم جس کو فارسی میں ہست کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے ایجاب میں، اور نیست کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے سلب میں، اور ہے اور نہیں ہندی میں، اور کہا جاتا ہے اس معنی کو کبھی حکم اور کبھی نسبت حکمیہ۔ اور جب تو نے اچھے طریقے سے جان لیا ہے جو ہم نے تجھے سکھایا ہے، تو جان لے کہ حکیم وہ گمان کرتا ہے کہ تصدیق نہیں ہے سوائے معنی رابطی کے ادراک کے، اور امام وہ گمان کرتا ہے کہ تصدیق ادراکات کے مجموعہ کا نام ہے، ادراکات ثلاثہ کے۔ میں مراد لیتا ہوں محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، اور نسبت حکمیہ کا تصور جس کا نام رکھا جاتا ہے حکم۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، جو مناطقہ ہیں، حکماء ہیں، ان کا اور امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ تصدیق کسے کہتے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ 6 صدی ہجری کے ایک بزرگ گزرے ہیں کہ جو بہت بڑے عالم، منطقی اور فلسفی تھے، اور ان کے علوم کے اندر بہت بڑی شہرت تھی۔ انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے جس کو تفسیر رازی کہا جاتا ہے۔ اب یہ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف سے پہلے میں دوبارہ آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گا، پھر ہم وہاں پہ دوبارہ ایک چیز دہرائیں گے جو ہم پچھلے سبق کے اندر بھی دہرا چکے ہیں، پھر جو اختلاف ہے ہم اس کو واضح کریں گے۔ دیکھیں، یہ مثال ہے زید قائم۔ اب یہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے اندر 3 تصورات ہیں اور چوتھا ان کے اندر تصدیق ہے۔ وہ 3 تصورات کون سے تھے؟ ایک ہے زید کا تصور، دوسرا ہے قائم کا تصور، اور تیسرا ہے ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کا تصور۔ یہ 3 تصورات ہیں، اور پھر چوتھا یہ ہے کہ اس نسبت کا وقوع جس کو ہم اردو کے اندر کہتے ہیں زید کھڑا ہے، یہ جو لفظ ہے یا پھر فارسی میں اس کو تعبیر کیا جاتا ہے ہست کے ساتھ، تو یہ جو ہے جو اب آخر میں حکم لگایا جا رہا ہے، اصل میں یہ تصدیق ہے۔ حکماء یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے تصورات ثلاثہ ہیں یہ شرط ہیں، یہ رکن نہیں ہے تصدیق کے۔ اب یہاں پہ ایک بات دوبارہ سمجھ لیں کہ شرط کیا ہوتی ہے، رکن کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں، جو شرط شے ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے لیے جو چیز شرط ہوتی ہے وہ شے سے پہلے پائی جاتی ہے، شے کے وجود کا حصہ نہیں ہوتی ہے، اور رکن شے وہ ہوتی ہے جو شے کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کے لیے وضو یہ شرط ہے۔ اب جو وضو ہے یہ نماز سے باہر ہوتا ہے اور نماز سے پہلے پایا جاتا ہے، اور لیکن جو سجدہ ہے یا رکوع ہے یہ نماز کا رکن ہے، یہ نماز کے وجود کا حصہ ہے۔ تو حکماء یہ کہتے ہیں کہ جو تصورات ثلاثہ ہیں یہ تصدیق کا رکن نہیں ہے، بلکہ تصدیق کے لیے یہ شرط ہیں، اور یہ تصدیق سے پہلے پائے جائیں گے، اور تصدیق صرف نام ہے، حکم لگانے کا ایجابی ہوگا یا پھر سلبی ہوگا۔ وہ ساری بات پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہے۔ جبکہ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو تصورات ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ تصورات ثلاثہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ 2 تصور ہیں، اور جو تیسری جو آپ جس کو تصدیق کہتے ہیں، جس کو آپ حکم کہتے ہیں، وہ ان تینوں کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ تصدیق ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں جو تصورات حکماء کے نزدیک شرط ہیں تصدیق کا، امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہیں بلکہ تصدیق کے وجود کا حصہ ہیں۔
اب عبارت دیکھ لیں پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تصدیق ہے، یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ تصدیق کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ نام ہے حکم کے مجموعے کا اور اطراف کے تصورات کا۔ حکم تو یہی ہو گیا نا کہ زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں ہے، اور اطراف کا تصور، یعنی دو طرفیں ہیں نا، ایک طرف ہے موضوع کی، دوسری طرف ہے محمول کی۔ تو زید یہ طرف اول ہے اور قائم یہ طرف ثانی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ تصورات کا، اطراف کا تصور اور حکم کا تصور، ان سب کا نام وہ تصدیق ہے۔ تو وہ خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو اطراف ہیں وہ ان کو تصدیق کا رکن قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ یہ کہتے ہیں زید قائم وانتا، اور آپ کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ زید کھڑا ہے، تو آپ کو حاصل ہوتے ہیں 3 علوم۔ نمبر 1 علم زید، یہ ایک ہو گیا علم۔ نمبر 2 ادراک معنی قائم، قائم ان کا کیا معنی ہے اس کا آپ کو ادراک ہو جاتا ہے، اس کی آپ کو پہچان ہو جاتی ہے کہ قائم کسے کہتے ہیں۔ 2 چیزیں ہوگی۔ نمبر 3 اس رابط کا معنی جس کو ہم فارسی میں ہست کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں ایجاب میں، اور نیست کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں سلب میں، اور اردو میں کہتے ہیں ہے یا پھر نہیں۔ اگر ایجاب ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اردو کے اندر، اور فارسی میں اس کو کہا جاتا ہے ہست۔ اور اگر نہیں ہے، یعنی وہی بات جو پہلے پیچھے گزری تھی سلبی والی، اگر سلب ہے تو اردو میں تو اس کو کہا جاتا ہے نہیں، اور فارسی میں اس کو کہا جاتا ہے نیست۔ زید قائم ایک مثال ہے، دوسری مثال آپ لے لیں زید لیس بقائم۔ وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنَى الْحُكْمُ تَارَةً وَالنِّسْبَةُ الْحُكْمِيَّةُ أُخْرَى۔ اب یہ جو معنی ہے، کون سا معنی ہے والا یا نہیں والا معنی؟ اس معنی کو کبھی تو حکم کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی نسبت حکمیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا اطراف کا تصور امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور نسبت حکمیہ کا تصور یا حکم کا تصور، یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر تصدیق پائی جائے گی۔ فَإِذَا أَتْقَنْتَ مَا عَلَّمْنَاكَ، جب آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے اچھے طریقے سے جان لیا ہے جو ہم آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں، اب تم جانو کہ حکماء کیا کہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اندر حکیم یزعم، حکیم یعنی حکماء یہ گمان کرتے ہیں کہ تصدیق نہیں ہے سوائے معنی رابطی کے ادراک کے، یعنی وہ جو ربط پیدا کرنے والا ہے، جو دونوں کو جوڑنے والا ہے، جو نسبت حکمیہ ہے، یہ جس کو آپ حکم کہتے ہیں، تصدیق صرف اسی کا نام ہے۔ جیسے حکماء یہ کہتے ہیں کہ ہے اس کا نام تصدیق ہے، یا نہیں اس کا نام تصدیق ہے، بس۔ والامام یزعم، اور امام کیا گمان کرتے ہیں؟ امام گمان یہ کرتے ہیں کہ تصدیق ادراکات ثلاثہ کے مجموعے کا نام ہے، یعنی محکوم علیہ کا تصور جس کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے، جیسے زید ہے، زید کے اوپر قیام کا حکم لگایا جا رہا ہے، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کا نام بھی تصدیق ہے، یعنی یہ بھی تصدیق کا ایک رکن ہے۔ اور محکوم بہی کا تصور جس کے ساتھ حکم لگایا جا رہا ہے، اب حکم لگایا جا رہا ہے قائمن کے ساتھ، تو اس کا تصور بھی۔ اور تیسرا یہ کہ وہ معنی رابطی یا پھر وہ نسبت حکمیہ یا پھر وہ حکم جو اس کے ساتھ پایا جا رہا ہے، ان تینوں کے مجموعے کا نام تصدیق ہے۔ وَإِدْرَاكُ النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ، اور نسبت حکمیہ کا ادراک کرنا، المسمى بالحکمی جس کا نام رکھا جاتا ہے حکم، یہ چیزیں پائی جائیں گی تو پھر اس کو کہا جائے گا تصدیق۔ تو خلاصہ وہی ہے، حکماء کے نزدیک وہ شرط ہے، جبکہ امام کے نزدیک شرط نہیں ہے بلکہ شے کا رکن اور شے کے وجود کا حصہ ہے۔